اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ O Allah, increase me in knowledge and give me better understanding. O Allah سبحانہ و تعالی، آج اس سیشن میں ہم سب جو ایک ساتھ بیٹھے ہیں، میں بہترین بولوں اور سننے والے بہترین سنیں، اور ہم سب کو اس سے بہت فائدہ ہو، اس دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی، آمین۔ سکسیسفل پیپل، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کامیابی۔ ہم سب کے ذہن میں بہت کچھ آتا ہے کہ دنیا میں کامیابی کیا ہوتی ہے۔ ہم سب محنت کر رہے ہیں، دن رات ہم لگے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک۔ کوئی صبح نکلتا ہے تو شام کو گھر آتا ہے۔ جو فیمیلز ہیں وہ صبح اٹھتی ہیں تو وہ اس کے بعد 8-9 بجے تک بستر پہ آتی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ہم صبح سے لے کے رات تک تھکتے، کام کرتے نہیں تھکتے، ہمارے جسم ٹوٹتے ہیں، ہمارا مینٹل لیول یہ ہے کہ حد سے زیادہ ہم اسٹریسڈ ہو جاتے ہیں کام کر کر کے، لیکن رزلٹ آ نہیں رہا۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اس دنیا میں کام کیے جا رہے ہیں، کام کیے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم میں سے سب آرام کر رہے ہیں، ہم سب کام کیے جا رہے ہیں لیکن رزلٹ نہیں آ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ کامیابی کا جو کرائٹیریا ہے دیٹ از ڈفرینٹ۔ ہم نے جو کرائٹیریا سوچ لیا ہے کہ یہ کامیابی ہے، وہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا غلط، بلکہ میں نہیں کہوں گی، سم ہاؤ اٹس کریکٹ بٹ اٹس ڈائفر فرام دا ون وچ وی آر تھنکنگ، رائٹ؟ جو ہم سوچ رہے ہیں وہ اس سے بہت مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، اب آج ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک کامیابی کیا ہے ورسز اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کامیابی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں ہمارے نزدیک ہم کامیابی کس کو سمجھتے ہیں، اور ایکچولی وہ سکسیس ہی ہے، وہ کامیابی ہی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ کامیابی ہمیں مل کے نہیں دے رہی، ہمیں اچیومنٹ کا احساس نہیں ہو رہا، اور جو سکون جس کامیابی کے بعد ہمیں آنا چاہیے وہ ہمیں مل نہیں رہا۔ آپ سب کے خیال میں آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کا کرائٹیریا کیا ہے؟ آپ مجھے چیٹ میں لکھ کے دے سکتے ہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے نزدیک کامیابی کیا ہے، واٹ از سکسیس؟ آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، آپ اپنا مائک اوپن کر کے بول سکتے ہیں، آپ کوئی بھی وہ کر سکتے ہیں۔ میں چیٹ باکس میں آئی ایم اوپن فار یو، آپ بتائیے مجھے، اور اپنے تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ کے دل میں کیا ہے، آپ سکسیسفل کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا مجھے واٹ از سکسیس؟ کامیابی کیا ہے؟ کلاس لے لیں، کلاس لے۔ جی ڈاکٹر فریحہ ہے جو بتا رہی ہیں کہ واٹ از سکسیس، آپ کے خیال میں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کیا میری آواز آپ سب کو آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام، جی 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 فبیہہ، جی آواز آ رہی جی جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز۔ ہے؟ جی کامیابی کی ڈیفینیشن آپ نے جب پوچھی ہے تو میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈسکرائب کی ہے، پہلے چیپٹر، دوسرے چیپٹر میں، پہلے جز میں، ہوں سورۃ البقرہ میں، ہوں جہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اس سے پہلے ہوں ان کی کریکٹرسٹکس ایمان ہوں والوں کی، کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ ہوں کرتے ہیں، جو کتاب نازل کی گئی ہے اور جو پہلے نازل کی گئی تھی ان پر ایمان ہوں رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہمیں یہ سارے کمپوننٹس ہم کمپوننٹس جانتے تو ہیں، لیکن عمل بات یہ ہے کہ یہ صرف زبانی کلامی بات کہنے والی بات نہیں ہے۔ علم جب تک عمل میں شامل نہیں ہوتا تب تک وہ فلاح تک نہیں پہنچ سکتا، تب تک وہ کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو آئی تھنک اگر ہم یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بات ہے کہ ہم جس چیز کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں
اس کو دل میں بٹھائیں اور اس کا عمل سے ہوں، اظہار کریں یہاں تک کہ اللہ کی بالکل رضا ٹھیک ہے، تک پہنچ جائیں، ایسا تو ہی یہ ہے، کامیابی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کلیئر کر دیا ہے کامیابی ان ان چیزوں میں ہے، لیکن ہم سمجھتے تو ہیں لیکن ہم اس کو کرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اب اس کو ہم جیسے انہوں نے کہا، اچھا بہت سارے لوگ ہمیں چیٹ میں بھی بتا رہے ہیں، بہت اچھی بات، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کامیابی اللہ کے راستے پر چل کر ہی ملتی ہے، لیکن ہمیں سمجھ دیر سے آتی ہے۔ ون وی بیلنس لائف، جب ہم دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلے، یہ بیلنس جب ہماری زندگی میں آ جائے تو چیلنجنگ ہمیں لگتا ہے، لیکن ہم موسٹلی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں۔ یہ شزا کہہ رہی ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ بختاور کا خیال ہے جب تک جنت میں ہے ہم نہیں چلے جائیں گے جب تک ہمیں کامیابی نہیں ملے گی، یعنی کہ جنت ایک کرائٹیریا ہے، بالکل ٹھیک۔ فیلنگ سیٹسفائی، بالکل ٹھیک، آپ کی بات بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس چیز کو تھوڑا سا آم، نیچے لے کر آتے ہیں فردر، کہ یہ ہمارا ویژن ہے، ان چیزوں کو اچیو کرنا ہے، تھوڑا سا اب اس کو پریکٹیکلی آتے ہیں کہ اس کو ہم اچیو کیسے کریں گے۔ اگر فار ایگزامپل آپ سمجھے جنت کو اچیو کرنا ہے، لیکن دنیا میں خوش رہنا بھی ایک کامیابی ہے، جیسے کہ آپ لوگ میں سے ابھی زائمہ نے کہا کہ فیلنگ سیٹسفائڈ، ٹھیک ہے، دنیا کے سارے کام بھی ہے کہ جس دن آپ نے دیکھا ہوگا جس دن ہمارے سارے کام پورے ہو جاتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں آرام سے، ہمیں ایک سکسیس کی فیلنگ آتی ہے، ہمیں سیٹسفیکشن کی، شکر ہے آج میرا یہ کام بھی ہو گیا، میرا یہ کام بھی ہو گیا، الحمدللہ میں نے یہ بھی، تو یہ فیلنگ بھی آتی، تو تھوڑا سم ہاؤ سکسیس، ہم اپنا گھر لے لیتے ہیں، اپنی گاڑی لے لیتے ہیں، یا ہمارے جو ہمارے گولز ہوتے ہیں وہ ایک منتھ کے لیے اچیو ہو جاتے ہیں، کوئی ہمیں ٹائٹل مل جاتا ہے بیسٹ امپلائی آف دا منتھ، ہم سمجھتے ہیں یار الحمدللہ میں نے اچیو کر لی، لیکن جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اس کو پورا، اس پہ پورا اترنا اور دنیا میں سکون اور خوشی کی زندگی گزارنا، بالکل ہما بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اب یہ بھی کامیابی ہے کہ ہم، یہ جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوں، میں مدر، میرے لیے جو سکسیسفل ہے وہ آپ کو پتا ہے، جیسے ایک مدر کے لیے کیا ہوگی سکسیس، گھر اس کا سکون سے چل رہا ہو، بچے دے آر ڈوئنگ گریٹ، اور آئی ایم مینیجنگ اے گڈ لائف، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کوئی میل ہے، ان کے لیے اچیومنٹ سم تھنگ ایلس، مے بی اٹس ان دیئر جاب یا کچھ بھی، لیکن یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی کامیابی بالکل بھی میٹر نہیں کرتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں کرائٹیریا بتایا ہے، آج ہم اس کو ذرا تھورلی دیکھتے ہیں، اور اگر جنت ہمارا کرائٹیریا ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیسے اچیو کرنا ہے ہماری زندگیوں میں۔ جو فی الحال کرائٹیریا ہے وہ کیا ہے؟ دنیا میں ہم کس کو سکسیسفل کہتے ہیں؟ کسی شادی میں ہم چلے جائیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہ سکسیسفل ہے، دیکھو اس کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے، انجینئر بن گیا ہے، یا وہ باہر چلے گئے، دیکھیں کامیاب ہو گئے، ہم تو آج تک نہیں جا سکے، کہتے ہیں نا ہم اکثر، ہمارے بچے تو نہیں جا سکے، پتہ نہیں یہ لوگ کیسے چلے گئے۔ اس کے بعد ہائر اسٹڈیز، ٹھیک ہے، کوئی بہت زیادہ ہائی فائی ہو جاتا ہے، کوئی ایسی ڈگری لے لیتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کامیاب ہو گیا، یا کوئی سکسیسفل جاب، کوئی ایسی جاب جو پہلے اس کے پاس نہیں تھی وہ اچیو کر لے، تو ہم کہتے ہیں یار اس کی جاب چیک کرو، میں اس لیول تک کب آؤں گا، یا میں اس لیول تک کب آؤں گی۔ میڈ ہز اون ہاؤس، کوئی اپنا گھر بنا لے اور اپنی گاڑی ہو، ہم کہتے ہیں یار واہ سکسیس، یہ ہے نا زبردست، ہم دیکھو پیچھے رہ گئے ہیں، یہ کہاں کے کہاں پہنچ گئے ہیں، اور ہمیں دیکھو ہم کہاں آ گئے۔ تو بیسکلی ہماری نظر میں کامیابی کیا ہے؟ دنیا کی یہ ٹارگٹس، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ساری چیزیں آسان کر دی ہیں، ہمیں یہ بتا کے کہ کامیابی کیا ہے، وہ ہے سورت المومنون میں، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں سورت المومنون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ گیننگ ورلڈلی اچیومنٹ وچ ول لیڈ ٹو اسپرچل سیٹسفیکشن، ایسا ہی ہے، زہرا کہہ رہی ہے کہ ہم دنیا کی وہ چیزیں پانا چاہتے ہیں جس سے ہمارا خیال ہے کہ ہمیں اس سے سکسیس ملے گی، ٹھیک ہے، یا ہمیں اس سے خوش سکون ملے گا، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اب ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں ایسی چیزیں ملیں دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے کہ ہمیں دنیا اور وہ دونوں مل جائے، تو ایسے نہیں پاسبل، ٹھیک ہے؟ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے لیے کیا ہے کرائٹیریا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے سورہ مومنون میں بالکل کلیئر سمجھا دیا ہے کہ اصل میں کامیابی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کے سامنے آیتیں رکھتی ہوں اور آپ کو اس کا ترجمہ بتاتی ہوں تاکہ آج آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ ایکچولی سکسیس کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں قرآن میں بہت جگہ ایکسپلینیشنز ہیں، اور پھر اینڈ میں لکھا ہوا ہے دی ہم المفلحون اولئک المفلحون، یہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یہی ہیں جو کامیاب ہیں۔ فلاح کا لفظ قرآن میں یوز ہوا ہے کامیابی کے لیے، ٹھیک ہے؟ فلاح جو ہے وہ بیسکلی، فلاح جو ہے یہ روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے؟
کسان فلاح جو ہوتا ہے وہ کسان ہوتا ہے جو اپنے کھیت میں ہل چلاتا ہے، جو محنت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سکسیس ہمیں، کامیابی ہمیں محنت کے بعد ملتی ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مومنون میں 1 سے لے کے آیت 10 11 تک ایکسپلین کرتے ہیں ٹوٹلی کہ فلاح ہے کیا ایکچولی۔ اب یہ ہم سب کے لیے کرائٹیریا ہے، میں چاہتی ہوں ہم بہت غور سے سنیں، بہت غور سے سنیں، اور آج سے اگر ہم صرف یہ چیزیں اس پہ عمل کرنا شروع کریں تو جو ہمارا الٹیمیٹ گول ہے، دنیا اور آخرت، دنیا میں بھی اچھی لائف اور جنت بھی، تو وہ ہم اگر اچیو نہیں بھی کرتے تو ایٹ لیسٹ ہم اس راستے پہ چل پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو دیکھتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم 100% کر پائیں، لیکن جو ہماری کوشش ہے ہمیں اس کے مطابق ہی ملے گا۔ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قد افلح المؤمنون، the believers have indeed attained true success۔ جو مومن ہے نا وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ پس فلاح پا گئے مومنین۔ کون سے مومنین؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جو نماز پڑھنے والے ہیں، نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کامیابی ہے؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ نماز جنت کی کنجی ہے، ایسا یہ ہم سب نے بچپن سے سنا ہوا ہے۔ اذان جب ہم سنتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، دوڑو نماز کی طرف، دوڑو کامیابی کی طرف۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ نماز somehow is the key to the success۔ نماز اس کا پہلا، نماز اس کی فور موسٹ سیڑھی ہے، سب سے پہلا ذکر نماز کا ہوا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں ہماری نمازیں کیسی ہیں، جب دنیا بھر کے کام ہم کر کے تھک جاتے ہیں نا تو اینڈ میں ہم نماز پڑھتے ہیں، اور اس نماز کی کوالٹی پھر کیا ہوتی ہے؟ اٹس جسٹ اے خانہ پوری، وی آر جسٹ ڈوئنگ، کہ سر سے اتارنے والا کام۔ بہت تھک جاتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، آج میں بہت تھک گئی ہوں، مجھ سے پڑھنے نہیں ہو رہا، سارے کام چل پھر کے کیے لیکن نماز ہم نے بیٹھ کے پڑھی۔ اور جس نے کھڑے ہو کے بھی پڑھی تو ہمارے سجدوں کا، ہمارے رکوع کا کیا حال ہے؟ ہمارے رکوع اور سجدے کیسے چل رہے ہیں؟ ہم سب کو ہماری نمازیں نظر آ رہی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ نماز میں خشوع لے کر آئیں۔ کیسے لے کر آئیں؟ آپ کو دیکھنا ہے میری کمی کہاں پہ ہے۔ پہلی چیز سب سے پہلے جو کرنا ہے وہ ہے اول وقت میں نماز۔ صبح اٹھتے ہیں، فجر آپ نے ٹائم پہ پڑھ لی یا لیٹ پڑھ لی، فجر کو کوشش کریں ٹائم پہ کریں، ظہر پڑھیں 1 بجے تک پڑھ چکے، بس جو بھی کام کر رہے ہیں آپ چھوڑ کے شروع کریں گے، آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا کام آپ کی توقعات سے زیادہ جلدی کریں گے، اور وہ ٹینشن بھی نہیں ہوگی کہ نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھی 2:45 بجے اگر آپ نماز پڑھیں تو آپ سوچیں، آج کل تو ہوتی بھی نہیں ہے 2:45، آہستہ آہستہ اب ہوگی، لیکن ابھی تک 2:45 تک ٹائم نہیں آیا۔ 2:55 پہ تو عصر کی اذانیں ہوتی ہیں۔ اب آئی ڈونٹ نو آپ لوگ شاید دوسرے شہروں سے بھی تعلق رکھتے ہوں، کراچی سے بھی اور ڈفرینٹ جگہوں سے، لیکن یہاں پہ اسلام آباد میں، پنڈی میں، لاہور وغیرہ میں یہ ٹائمنگ ہی ہے نماز کی۔ تو کوشش کریں کہ جو آپ کی نماز کی ٹائمنگ ہے وہ اول وقت میں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو بہترین ہو، جنت میں لے جانے والا، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول وقت میں نماز پڑھنا، یہ بیسٹ عمل ہے، بہترین، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اپنی عادت بنا لیں اور باقی کاموں کو اللہ پہ چھوڑ دیں۔ نماز میں کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نماز میں اللہ سے کہنا تعالیٰ مجھے نہیں پتا، میرا یہ کام رہتا ہے، آپ مجھے اس میں مدد کریں، میں آپ سے ہی مدد مانگتی ہوں۔ نماز میں اللہ تعالیٰ سے کہے یہ کام نہیں ہو رہا تھا یا بیچ میں ہے، آپ نماز میں بولیں۔ اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ، نماز میں ہی اللہ سے کہیں اللہ تعالیٰ میں یہ کام کروں، مجھے اس میں سیدھا راستہ، مجھے گائیڈنس دیتے ہیں پلیز۔ ساتھ ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ امیجن کریں، اللہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہے، آپ کو سن رہے ہیں، تو کس بات کی پریشانی ہے؟ کس بات کا سٹریس؟ کس بات کا کاموں کی فکر کیوں ہے جب اللہ آپ کے سامنے ہے؟ کہہ دیں اس سے سب کچھ، آپ دیکھیں گے آپ کے کام اتنا سموتھلی ہوں گے اور آپ کو فیل ہوگا کہ کوئی آپ کے ساتھ ہے۔ تو آپ دیکھیں نماز کو اپنی پرائرٹی بنائیں۔ اس کے بعد والذین هم عن اللغو معرضون، یہ دس از ون آف دا بیسٹ ورس، یہ اتنی بہترین بات ہے۔ دوز who avoid whatever is vain and frivolous، وہ لوگ جو لغو سے اعتراض برتتے ہیں، لغو سے اعراض برتتے ہیں۔ اب لغو کیا چیز ہے؟ لغو کہتے ہیں فضول چیزیں،
सबसे पहले फजूल क्या है? मैं नहीं बताऊंगी, आप बताएंगे। वो बेकार चीजें जो हम करते हैं, जो हमारा टाइम वेस्टर्स हैं। यू हैव टू टेल मी व्हाट आर दीज। आप सबको पता है, मेरे कहने की भी जरूरत नहीं है। जी। गॉसिप्स, गीबत, मोबाइल फोन, रील्स, बिला वजह की बातें, बिला वजह के मैसेजेस। मोबाइल खोलते एक चीज के लिए और लग कुछ और, करने कुछ और लगते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कामयाबी उसके लिए है जो लग़व से एराज बरते, जो फजूल चीजों को छोड़ दे, जिससे कोई फायदा ही नहीं है। सोशल मीडिया, आप यकीन करें, आप उस दिन कामयाब होंगे जिस दिन आप वो चीजें छोड़ देंगे जिससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा। आपकी आधी जिंदगी सवर जाएगी। ये मैं आज आपको बैठे बैठे टिप बता रही हूँ। बिलीव यू मी और नॉट, बट दिस विल लीड यू टूवर्ड्स सक्सेस। आप कामयाब हो नहीं सकते जब तक आप फजूल और टाइम वेस्टिंग चीजों को छोड़ नहीं देते। याद रखिए। जी। स्क्रोलिंग, रिदा, आई आई गॉट योर आंसर। सना, शम्सा, जायमा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग, ये हम सबको पता है। या फिर फजूल की बातें, कभी एक से गपशप, कभी दूसरे से गपशप, और फिर तो फोन पे लाइक करना, डिसलाइक करना, कमेंट करना। वल्लजीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, वो लोग जो जक़ात अदा करते हैं, ठीक है, जो अपने जक़ात को अदा करने वाले हैं। वल्लजीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और वो लोग जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। एक और बहुत बेस्ट बात, जिसको हम बहुत लाइट लेते हैं। फमन इब्तगा वरा इल्ला अला अज़वाजिहिम, लेकिन सिवाय अपनी बीवियों के, अव मा मलकत ऐमानुहुम, या उनकी दाएं हाथ वाली हैं जिनके वो मालिक हैं, यानी अंडर योर पोजेशन। फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, फिर वो मलामत ज़दा नहीं है। सिर्फ वो जो जंग में आप, जो जैसे अब आजकल तो खैर वॉर्स की सिचुएशंस नहीं होती, तो उसमें जैसे आपके पास कोई द वन हुज इन योर पोजेशन, आपने उनको जंग के बाद हासिल किया है, तो वो आपकी गुलाम है, तो उस वक्त में वो आपके लिए अलाउड थी, देवर हलाल फॉर यू। फमन इब्तगा वरा ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदू, दोज हु सीक बियॉन्ड दैट दे आर ट्रांसग्रेसर। और इसके अलावा जो वो चाहेगा, यानी अपनी बीवियों के अलावा और अपने दाएं हाथ वालियों के अलावा, तो वो हद से बड़ा हुआ है। वो लोग हद से बड़े हैं। वल्लजीना हुम लि अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, दोज हु ट्रू टू देयर ट्रस्ट इन देयर कोवेनेंट्स, तो जो लोग अपना अपने अहद को पूरा करते हैं, अपने वादों को पूरा करते हैं। वह हम अन सलातिहिम यहाफिजून, और दोबारा नमाज की बात आ गई, जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। अब देखिए वहां आ रहा था, नमाज को खुशू से अदा करते हैं, ठीक है, जब पढ़ते हैं तो पूरे पूरे सजदे, पूरे पूरे रुकू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि किसी ने, सहाबा ने उनसे सवाल किया कि "ए अल्लाह के रसूल, बदतरीन चोरी क्या है? सबसे बुरी चोरी जो अ, सबसे वर्स्ट समझी जाती है?" आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज की चोरी। तो सहाबा ने पूछा, "ए अल्लाह के रसूल, नमाज की चोरी क्या होती है?" आपने फरमाया, जो रुकू और सजदों में जल्दी करते हैं, मीन्स चोरी करते हैं ना। अभी 3 दफा भी नहीं पढ़ा, उठ जाते हैं। अभी नीचे सजदे में गए भी नहीं होते कि उठ जाते हैं। आपको पता है, इन द सजदा, इन दिस पोस्चर, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सबसे करीब होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे ज्यादा करीब होता है जब हम सजदे में होते हैं, क्योंकि हम झुके होते हैं उसके आगे। इतनी बेहतरीन दुआएं हैं जो सजदे के लिए बनी है। आपको पता है, सजदों में दुआएं मांगे, बहुत दुआएं कबूल होती हैं, ठीक है। तो याद रखिए, मसनून बहुत सारी ऐसी दुआएं हैं, मसनून दुआएं आप सजदों में पढ़ सकते हैं। वो मांगा करें अल्लाह से, फिर सजदों में दुआएं कबूल होती हैं। तो फिर दोबारा क्या कहा गया? एक वो लोग जो खुशू खुजू से नमाज पढ़ते हैं, ठीक तरह से तिलावत करते हैं, ठीक तरह से रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, और फिर ठीक तरह से सारे जो नमाज के अरकान है उसको अदा करते हैं, उसके बाद दुआ मांगते हैं। और फिर क्या आ गया? सलातिहिम युहाफिजून, जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। अब हिफाजत करने में क्या आता है? वक्त पे पढ़ना, उसको जाया ना करना, ठीक है। तो औकात की हिफाजत करते हैं नमाजों की, वक्त पे पढ़ते हैं, सही तरह से पढ़ते हैं,
ऐसा नहीं होता कि दो پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر چار بعد میں پڑھتے ہیں، یا پہلے فرض پڑھ لیتے ہیں فارغ ہو کے سنت پڑھ لوں گی، ایسے نہیں کرتے. یاد رکھیے ٹھیک ہے. اب یہ کرائٹیریا ہمیں پتہ چل گیا ہے، یہ کچھ چیزیں ابھی ہم اس کو مزید ڈسکس کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون، such are the inheritors. یہ لوگ وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ جنت کے. ٹھیک ہے. ہم وارث. اب اگلی آیت میں آتا ہے کہ وہ کس چیز کے وارث ہے؟ جنت کے وارث ہے. تو یہ یاد رکھیے، یہ کرائٹیریا کس چیز کا ہے؟ مومنین کے لیے ہے، اور یہ فلاح کا کرائٹیریا ہے. ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے کہ فلاح کس چیز میں ہے؟ ان چیزوں میں. ڈائریکٹلی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ان چیزوں میں فلاح ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب اس کو باری باری دیکھتا ہے. اب اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اس پہ ہم عمل کیسے کریں گے. These verses describe the qualities of successful believers, highlighting their humility in prayer. ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز میں آپ کو تھوڑی سی ان شارٹ بتا دیتی ہوں کہ نماز کو بہتر کرنے کے لیے کچھ ایسی ٹپس ہیں جو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی. اب وہ کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ اچھی طرح سے وضو، نیت. ٹھیک ہے. اب کیا نیت کرنی ہے؟ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے جا رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. آپ وضو اچھی طرح سے کیجیے. جب آپ کا وضو اچھا ہوگا، اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ ہوگا، آپ وضو کی دعائیں پڑھیں گے، تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نماز کے لیے کافی فریش ہیں. اس کے بعد جو آپ نے اٹائر ہے آپ کا، اوور آل اٹ شوڈ بی پرفیکٹ. آپ اللہ تعالیٰ سے ملنے جا رہے ہیں. آپ سوچیں آپ کسی اور سے ملنے جاتے ہیں کیسے ہوتے ہیں آپ کو کوئی کال آ جائے کہ آپ کو پرائم منسٹر سے ملنے جا رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اب تو خیر پرائم منسٹر میں کوئی کسی کا انٹرسٹ اتنا ایز سچ ہے نہیں. پریویس پرائم منسٹر کو لے لیں، چلیں ہی واز اے سیلیبریٹی. اگر وہ پرائم منسٹر نہ بھی ہوں فار ایگزامپل اینڈ somebody is called by him، کیا اس سے ملنے سے پہلے آپ اچھے کپڑے پہنیں گے؟ wouldn't you use a perfume, a good perfume؟ آپ چاہیں گے کہ آپ کا attire your aura should be decent. آپ اچھی طرح بات کریں گے. آپ کہیں گے میں بات کروں تو میں ایجوکیٹڈ لگوں. سو دا پرسن کین لسن ٹو می کیئرفلی. وہ میری بات تب سنیں گے جب میں ایجوکیٹڈ لوگوں کی طرح بات کروں گی. جاہلوں کی بات کوئی نہیں سنتا. پھر میں ایسے بات کروں کہ اگلا میری بات سنے. وہ سب چھوڑ دیں اگر آپ کو اس میں بھی انٹرسٹ نہیں ہے. تو آپ کوئی سیلیبریٹی ایسی سوچیں جو آپ کو پسند ہے. کوئی بھی سیلیبریٹی جو آپ کی فیوریٹ ہو اور آپ اس سے ملنے جا رہے ہو. آپ کہیں گے میں ایسے بولوں کہ وہ میری بات سنے، وہ مجھ سے بات کرے، مجھ سے ان کانٹیکٹ رہے. آئندہ بھی میں چاہتی ہوں کہ وہ میرے سے کانٹیکٹ میں رہے. آپ اپنے آپ کو ریڈی کریں گے نا. تو وہ اللہ جو پورے جہانوں کا رب ہے، وہ ہمیں دن میں 5 دفعہ بلاتا ہے اور ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے. کیا وہ عمران خان سے بڑے نہیں ہیں؟ کیا وہ دنیا میں موجود تمام سیلیبریٹیز سے بڑے نہیں ہیں؟ کیا وہ ہمارے رب نہیں ہیں؟ لیکن ہم نے انہیں سمجھا ہی نہیں ہے. اللہ سے محبت کو کوشش کریں، اللہ سے محبت اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی کوشش کریں. اپنا بانڈ بنائیں اللہ سے. اللہ سے سارا دن باتیں کریں اور اس وقت کا انتظار کریں جب اللہ سے باتیں کرنے کا ٹائم آتا ہے. وقت کچھ لوگوں سے تو وقت ہی نہیں گزرتا. نماز کا وقت کب آئے گا؟ میں نماز پڑھوں. جب اس لیول پہ آپ کا ایمان آ جائے تو آپ سمجھے یو ہیو اچیوڈ سم تھنگ. آپ کو لگے گا کہ آپ کے ساتھ کوئی ہے. پھر جب آپ ریڈی ہوں گے نا اللہ سے بات کرنے کے لیے، دیٹ وڈ بی دا پوائنٹ، دیٹ وڈ بی دا سکسیس. کہ آپ نے اپنا کنیکشن اتنا اچھا بلڈ کیا ہے اللہ کے ساتھ کہ آپ اس سے ملنے کے لیے تڑپ رہے ہیں. آپ کا آپ کے کپڑے اچھے ہونے چاہیے، پاپردہ ہونے چاہیے. آپ کا دوپٹہ ایسا ہو کہ بار بار ہلے نہیں. چادر آپ کی اسی طرح فل سلیوز ہوں، پائنچے آپ کے نیچے ہوں، یہ سب ہو. اس کے بعد جائے نماز اچھی سی جائے نماز ہو، گندی نہ ہو، صاف ہو. اور کوئی کارنر ہو اپنے گھر میں. میں نے بہت دفعہ اپنے لیکچرز میں بولا، آئی ڈونٹ نو دوز ہو آر نیو، کوئی نماز کارنر، صلاح کارنر لازمی رکھیں. اب تو انٹرنیٹ پہ اتنے اچھے اچھے وہ ہیں، صلاح کارنر کو ڈیکوریٹ کریں. ایک صلاح باسکٹ رکھیں. میں اپنے بچوں کے ساتھ جب کافی سیشنز میں لے چکی ہوں، جب چھوٹے بچوں کے ساتھ، تو ان کو میں نے صلاح باسکٹ بنانی سکھائی کافی کورسز میں. تو اس میں اپنی نماز کے بعد کے اذکار رکھیں، چھوٹا قرآن رکھیں، اس میں صبح شام کی دعاؤں کے کارڈز رکھیں، اس میں اس طرح تسبیح رکھیں، ذکر رکھیں، کارڈز رکھیں. قبولیت کے اوقات کی دعائیں، اور وہ دعائیں ہیں جس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ اذکار ہیں، وہ رکھیں. اور پھر آپ دیکھیں آپ کی نماز کی کوالٹی کو کتنا کتنا زیادہ آپ چینج فیل کریں گے اس میں.
तो याद रखें, क्राइटेरिया के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 2 दफा जिक्र किया है। और हर अजान में अल्लाह ताला कहते हैं हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलाह, दौड़ो कामयाबी की तरफ, दौड़ो नमाज की तरफ। तो नमाज इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है। उसके बाद आप देखें, मैं नीयत आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, और उससे पहले सोचे कि अल्लाह ताला मेरे सामने है। नबी सल्लम कहते हैं, एक दफा जिब्रील ने उनसे पूछा कि एहसान क्या है, मन एहसान। अच्छा। तो नबी सल्लम ने क्या फरमाया, एहसान वो है कि तुम ऐसे नमाज पढ़ो जैसे अल्लाह तुम्हें नजर आ रहा है। और अगर ये तुम नहीं सोच सकते तो ये सोच लो कि गोया वो तो तुम्हें देख ही रहा है, और ये तो हम सबको पता है कि वो हमें देख रहे हैं। तो याद रखें, ये क्राइटेरिया अपना पूरा करें। साफ सुथरे कपड़े होंगे, अच्छी तरह वुजू होगा, और साइड पे करके पढ़ेंगे जहाँ शोर वगैरह नहीं होगा, तो आप फील करेंगे कि आपकी और अल्लाह ताला की बॉन्डिंग बन रही है। और नमाज में ही अल्लाह ताला से दुआएं मांगे, ठीक है, सूरह फातिहा में। और जिसको फील हो रहा है कि नहीं मुझे कोई फीलिंग नहीं आ रही, वो प्लीज तर्जुमा पढ़े कुरान उसका। ठीक है, आप नमाज में आज जो पढ़ते हैं ना, आप उसका तर्जुमा पढ़ें। दिस विल रियली मेक दिस इजी फॉर यू। ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ वेन टॉक, फजूल की बातें और फजूल की चीजें छोड़ दें। अब ये कैसे छोड़ें भला? लिख के लगा लें, स्क्रीन टाइम ओनली 30 मिनट्स। ठीक है, या ये इसको हो डिवाइड जाओगे? कर लें, इसको डिवाइड कर लें, मैं ठीक नहीं जाती। है। स्क्रीन टाइम इसको डिवाइड कर लें, ठीक है। 15 मिनट। जब मैं अपना ये टारगेट कंप्लीट करूंगी, आई विल ओनली वॉच 15 मिनट्स। और प्लीज जस्ट स्टिक टू द पॉइंट। आप, आपकी अर्जेस क्या है, आपकी विशेस क्या है, आपकी गोल्स और टारगेट्स क्या है। 2026 के बारे में मैंने एक लेक्चर भी दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि 2026 के हवाले से अपना जो न्यू ईयर के टारगेट्स हैं उसको सेट करें। फिर जैसे जैसे आपको रील्स देखने का टाइम मिलता है, या आपको स्क्रीन टाइम आप देखना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं, आप अपने टारगेट्स उसमें देखें। आप पिंटरेस्ट यूज करें, अपने पसंद के बोर्ड्स बनाएं। आप इंस्टा पे वो चीज़ें देख सकते हैं, आप उनको फॉलो करें जो आपको फायदा देते हैं, ठीक है। क्योंकि फजूल की हंसी मजाक देखने में ज्यादा हंस लेंगे तो क्या हो जाएगा। ये चीजें हमें वक्ती सुकून दे सकती हैं, लेकिन ये सुकून का बायस नहीं बन सकती। हाँ, इल्ला माशाल्लाह ये कि आपकी हालत इतनी खराब है, कोई बहुत स्ट्रेस हुआ है, आपको कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है पेरेंट्स के साथ, हस्बैंड के साथ, बॉस के साथ, कॉलीग के साथ, आप अपने आप को नॉर्मल करने के लिए 10 to 15 मिनट्स देख सकते हैं। इट माइट कम इन अ फनी रील्स आपका देख के, अगर आपको फील होता है कि आप थोड़ा स्ट्रेस आउट हो गए हैं तो दैट्स ओके। ठीक है, आपका स्ट्रेस खत्म हो गया है तो इट्स ओके। लेकिन याद रखिएगा कि आपका मकसद क्या होना चाहिए, उस स्ट्रेस को खत्म करना, या आप रिलैक्स फील करना चाहते हैं, इसके अलावा नहीं कुछ होना चाहिए। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखें कि फजूल बातें, और जितनी देर आप किसी से बात करें आप टाइम को नोट करें। मैंने कितनी देर बातें की हैं। हमारी एक जो उस्ताजा थी, डॉक्टर फरहत हाशमी, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, एक दफ़ा उन्होंने बताया कि मैं अपना कॉल लॉग चेक करी थी, तो शी सेड कि पूरे ईयर का मेरे पास आया, तो उसमें आया कि इतने घंटे, इतने घंटे मैंने सिर्फ बातें